والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله ورسوله. میرے انتہائی بھائیو احترام، بزرگوں اور دوستوں، چند باتیں رمضان المبارک کے حوالہ سے عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کو جو بندہ صحیح گزارتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نات خانات پڑھی ہے، میں کے لگتے ہیں خراب پہ پڑھتا ہے، سارے چپ کر کے بیٹھے۔ وہ سبحان اللہ پہ کرو، نات کی شدت اتنائی ٹوٹا ہوں میں کہ سبحان اللہ یہ الحمدللہ پتہ لگے سمجھ بھی ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان، اللہ نے تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے، وسننت لکم قیامہ، رمضان کا قیام یعنی تراویح میں نے تمہارے لیے سنت قرار دی ہے۔ من صامہ وقامہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح پڑھی وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اسی دن اس کی ماں نے جنا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ میں نے چند باتیں رمضان کے اعمال کے حوالہ سے عرض کرنی ہے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت روزہ ہے، اس کو فرض سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کو رکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان میں تراویح پڑھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں نے رمضان کا قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، اسی تراویح کو سنت سمجھ کے پڑھا جائے۔ اس سنت کے حوالے سے میں نے بات عرض کرنی ہے، اگر وقت مکمل ہو گیا تو یہی بات، ورنہ پھر اگلی عرض کروں گا۔ بہت توجہ فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کرائی ہے 3 دن۔ اللہ کے نبی نے 23 کو تراویح کی جماعت کرائی انتہائی رات تک، پھر 25 کو کرائی آدھی رات تک، اور 27 کو کرائی مکمل رات۔ 3 دن اللہ کے نبی نے جماعت کرائی، 23 کو اللہ کے نبی نے انتہائی رات تک جماعت کرائی، پھر 25 کو آدھی تک، 27 کو مکمل رات، اور 28 کو اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے۔ ابو داؤد جلد اول 202 صفحہ کا لکھا ہے، صحابہ مسجد میں آگے بدتکلف کھانسنے کی آواز نکالتے ہیں جسے ہم گھنگورا مارنا کہتے ہیں۔ وہ صحابہ یوں کرتے، اللہ کے نبی کو پتہ چلے مسجد میں تشریف لائے، لیکن حضور نماز کے وقت تک تشریف نہیں لائے، صبح نماز کے وقت تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اے صحابہ، مجھے پتہ چل گیا تھا تم مسجد میں موجود ہو، لیکن میں مسجد میں نہیں آیا۔ خشیت ان تفترض علیکم، مجھے خطرہ تھا کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آ کے تمہیں جماعت نہیں کرائی، تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، تراویح کی جماعت میں نے تمہیں نہیں کرائی۔ 23 کو جماعت کرائی تھی، 24 کو چھوڑ دی تھی، فرضیت کا خطرہ تھا، 25 کو کرائی تھی، 26 کو چھوڑ دی تھی، فرضیت کا خطرہ تھا، 27 کو جماعت کرائی، 28 کو چھوڑ دی، خشیت ان تفترض علیکم، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، سنت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے خلافت راشدہ سے، سنت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عثمان و علی سے۔ اگر ان کو چھوڑ دو سنت رسول نصیب نہیں ہوتی۔ بہت توجہ، ساری دنیا کا مسلمان 3 دن تراویح پڑھتا، کہتا میں نے سنت مصطفیٰ پہ عمل کر لیا ہے،
نہیں میرے دوستا، یہ سنت مصطفیٰ نہیں تھی۔ میرے نبی نے 3 دن تراویح پڑھی ہے، لیکن سنت مصطفیٰ نہیں۔ سنت مصطفیٰ تھی کیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، 269 صفحہ بخاری جلد اول پہ موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں، خرجت مع عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلا الی المسجد، میں ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد میں گیا۔ فَإِذَا النَّاسُ أُوزَاءٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگوں کو دیکھا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں 2-4 بندوں کا ایک امام ہے، 5-10 کا ایک امام ہے، 15-20 کا ایک امام ہے، چھوٹی بڑی بہت ساری جماعتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، اگر ان سب کو میں ایک امام بنا دوں بڑی اچھی بات ہے۔ ثم عزم فجامعهم على ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب نے عزم کیا حضرت ابی بن کعب کو امام بنا کے سارے صحابہ کو ان کا مقتدی بنایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے باقاعدہ جماعت کو شروع کرا دیا، پورے مہینے کی جماعت کو شروع کرا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی کو امام بنایا۔ حضرت ابی کی امامت میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت ابی بن کعب وہ شخص ہے، میرے اور آپ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی بھول گئے ہیں، کسی نے لقمہ دیا، اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا لقمہ کس نے دیا؟ صحابہ ڈر اور جھجک گئے، شاید خطا ہوئی ہے۔ حضور سے پھر پوچھا، آپ نے پوچھا مجھے لقمہ کس نے دیا؟ صحابہ پھر جھجک گئے، آپ نے پھر پوچھا مجھے لقمہ کس نے دیا؟ حضرت ابی بن کعب بولے، عرض کیا حضور لقمہ میں نے دیا؟ آپ نے اسلام نے فرمایا، مجھے بھی یہی توقع تھی، مجھے لقمہ دینے والا ابی بن کعب ہوگا، اس لیے میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب امامت میں کھڑے ہوئے، سارے صحابہ نے پیچھے تراویح پڑھی، باقاعدہ جماعت شروع ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا سنت مصطفیٰ کا پتہ سنت صحابہ سے چلے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، حضرت عمر کو پتا تھا حضور 23 کو بھی جماعت کرانا چاہتے تھے، حضور 24 کو بھی کرانا چاہتے تھے، 25 کو جماعت کرائی ہے، 26 کو کرانا چاہتے تھے، 27 کو جماعت کرائی ہے، 28 کو کرانا چاہتے تھے، لیکن جماعت نہیں کرائی۔ خشیت ان تفترض علیکم، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن عمر بن خطاب جانتے تھے فرضیت اترنی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، فرضیت تو اب ہو نہیں سکتی، فرضیت کا خطرہ تو ٹل گیا، فرض تو ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا وہ عمل جو رب کو بھی پسند تھا، مصطفیٰ کو پسند تھا، صحابہ کو پسند تھا، حضرت عمر بن خطاب نے اس کو جاری کر دیا۔ اس کے جاری ہونے پہ ابی بن کعب اس امت کا سب سے بڑا قاری وہاں پہ امامت کراتا ہے، اور امامت کیسے کراتے ہیں؟ فتاویٰ ابن تیمیہ 37 جلدوں میں ہے، اس کی 23ویں جلد کے 68 صفحے پہ لکھا ہے، حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھا کے 3 وتر پڑھائے ہیں۔ اتنی بات لکھنے کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں، فرعا کثیر من العلماء ان ذلک هو السنہ، کثیر علماء فرماتے ہیں یہی عمل سنت ہے، لأنہ اقامہ بین المہاجرین والانصار فلم ینکر منکر۔ جب حضرت ابی نے امامت کرائی ہے، نماز پڑھائی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے انصار صحابہ موجود ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے مہاجر صحابہ موجود ہیں، لیکن کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا۔ معلوم ہو گیا سنت ہے۔ اگر سنت نہ ہوتی صحابہ ابی بن کعب صحابی کے پیچھے 20 رکعت تراویح نہ پڑھاتے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اس امت کی بڑی عظیم شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں مسروق صحابی نے کہا، شاممت اصحاب محمد فوجدت علمهم انتہا الی 6، میں نے اصحاب محمد کے علم کو پڑھا، میں نے اصحاب محمد کے علم کو پرکھا، سب کا علم 6 صحابہ میں بند تھا۔ ثم شاممت 6، پھر میں نے 6 کے علم کو پرکھا، فوجدت علمهم انتہا الی علی و عبداللہ، ان سب کا علم 2 صحابہ میں بند تھا۔ ایک صحابی کا نام عبداللہ بن مسعود ہے، دوسرے صحابی کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود حضور الاسلام ان کو فرماتے ہیں، رضیت لامتی ما رضی اللہ لامتی، مجھے وہ امت اپنی امت کا وہ عمل پسند ہے جو عبداللہ بن مسعود کو پسند ہے۔ قیامت اللیل مروزی 157 صفحہ پہ لکھا ہے، حضرت ابی بن کعب حضرت عبداللہ
عبداللہ بن مسعود 20 رکعت تراوی اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے 20 رکعت پڑھائی۔ دو عظیم صحابہ جن کے حکم کو رب نے قانون قرار دیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف۔ یہ صحابہ وہ ہیں جب ان کو زمین میں حکومت ملے گی، یہ نماز کو قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ قرآن کہتا ہے خلیفہ راشد نماز کو قائم کرے گا، نماز کو تبدیل نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے خلیفہ راشد نیکی کا حکم دے گا۔ دو صحابہ نے 20 رکعت کا حکم دیا۔ ایک صحابی کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ ایک شخص کو بلایا، وہ شخص حضرت ابی بن کعب تھے۔ حکم دیا لوگوں کو 20 رکعت پڑھاؤ۔ نمبر 2 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اقضاہم علی، اس امت کے سب سے بڑے قاضی اور سب سے بڑے جج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کرام کو بلوا کے حکم دیتے ہیں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ انصار 20 پڑھے، مہاجر 20 پڑھے۔ ترمذی شریف کے 99 صفحے میں لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب سے 20 مروی، حضرت علی سے 20 مروی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ والوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا۔ ہدایت المجتہد ابن رشد مالکی کی کتاب میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے چاروں ائمہ کرام 20 تراویح کے قائل تھے۔ آج تک حرمین شریفین بھی 20 رکعت تراویح پڑھی گئی۔ بہت توجہ سے میرے مصطفیٰ کا عمل بھی 20 کا تھا، خلفائے راشدین کا بھی 20 کا تھا، چاروں ائمہ کا بھی 20 کا تھا، حرمین شریفین کا عمل بھی 20 رکعت کا تھا۔ اور اس پہ ایک بات اور وضاحت کے لیے عرض کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فطروں کے آنے کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا ان فطروں سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ میرے نبی نے صدیق کے عمل کو سنت کہا، سنت فرمایا، حضرت عمر کے عمل کو سنت فرمایا، حضرت عثمان کے عمل کو سنت فرمایا، حضرت علی کے عمل کو سنت فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدعات سے بچا کے رکھنا، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا جو صدیق کا عمل ہے وہ سنت ہے، جو اس کے مخالف عمل ہے وہ بدعت ہے، جو عمر بن خطاب کا عمل ہے وہ سنت ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ بدعت ہے، جو حضرت عثمان کا عمل ہے وہ سنت ہے، جو عثمان کے خلاف ہے وہ بدعت ہے، جو حضرت علی کا عمل ہے وہ سنت ہے، جو حضرت علی کے خلاف ہے وہ بدعت ہے۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے ذمہ صدیق کا عمل یہ دیکھنا نہیں ہے کہ صدیق کا عمل حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، حضرت عمر کا عمل حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، حضرت عمر کا حضرت عثمان کا عمل حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، حضرت علی کا عمل حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ میرا عمل ان کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ان کے مطابق ہے تو درست ہے، ان کے مطابق نہیں ہے تو درست وہ میرے اور آپ کے لیے پیمانہ ہے۔ ہم نے ان کے عمل کو چیک نہیں کرنا، ہم نے ان کے عمل کو دیکھنا ہی ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ تم نے ان کے مطابق اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ تیرا کلمہ ان سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، تیری اذان ملتی ہے، ٹھیک ہے، تیری نماز ملتی ہے، ٹھیک ہے، تیری تراویح ملتی ہے، ٹھیک ہے، تیری تہجد ملتی ہے، ٹھیک ہے، تیری قرآن کی تلاوت ملتی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ بہت توجہ سے ایک بات اور عرض کر دوں، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت میرے مصطفیٰ کا معمول رہا، اور کثرت بھی میرے مصطفیٰ کا معمول رہا، عبادت کی کثرت بھی میرے مصطفیٰ کا معمول رہا، آخری 10 دنوں میں اور زیادتی میرے مصطفیٰ کا معمول رہا۔ اپنے بستر پہ مصطفیٰ تشریف لے لاتے تھے، آخری 10 دنوں میں میرے دوستوں بہت توجہ سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، وہ معمول چلتا آیا، اور تلاوت کی کثرت صحابہ کا معمول رہا۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان فطروں کی پہلی رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور امام بخاری ہدی الساری مقدمہ فتح الباری 666 صفحے پہ لکھا ہے رمضان کا مہینہ آتا بخاری صبح تلاوت شروع کرتے، افطار سے پہلے بخاری کا ایک قرآن مکمل ہوتا، اور بخاری فرماتے ہر ختم قرآن پہ رب ایک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ میں بخاری کا دل چاہتا ہے کہ رمضان کے ہر دن میں میری ایک دعا ضرور قبول ہو، اس سے میں روزانہ ایک قرآن مکمل کرتا ہوں۔ میرے دوستوں ایک اور بڑی
اتنا شوق امام بخاری کا کہ رمضان میں روزانہ تہجد میں 10 پارے تلاوت کرتے، ہر 3 دن کے بعد بخاری کا تہجد میں ایک قرآن ختم ہوتا۔ تو ہم نے عظمت قرآن کے حوالے سے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے، سارے سنت اعمال سنت کے مطابق کریں گے، عمل قبول ہوگا، سنت کے مطابق نہیں عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہم نے خلاف راستہ کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ جو تراویح پڑھ کے وہ جنت میں گئے، جو تہجد پڑھ کے وہ جنت میں گئے، جو تلاوت کر کے وہ جنت میں گئے۔ اگر ہم وہی عمل کریں گے تو ان کے ساتھ ہوگے، اگر ہمارا عمل مختلف ہوا ان کا ٹھکانہ اور ہوگا، ہمارا ٹھکانہ اور ہوگا۔